ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم. جی ہاں، کلاس روم. اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری انفارمیشن دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خوان ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا پیارا سا کلام بھی سناتے ہیں، آج کا سبق بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور اختتام پر دونوں ٹیموں سے دو دو سوالات کرتے ہیں جن کے یہ بڑے پیارے پیارے جوابات دیا کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ اس پیارے سے پروگرام میں جڑے رہیں. انشاءاللہ العزیز علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور ثواب کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. تو پیارے پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ دونوں ٹیموں میں کون کون سے بچے شامل ہیں. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے ان کا نام جانتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے گا. محمد حمزہ. محمد حمزہ. حمزہ بھائی، آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. ٹیم اے کے دوسرے بچے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ان کا نام جانتے ہیں. جی محمد سفیان احسن. ماشاءاللہ سفیان احسن بھائی، آپ کو بھی اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی بہت سی برکتیں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ٹیم بی کے پہلے بچے سے ان کا نام جانتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے. عبد الحنان. عبد الحنان. عبد الحنان بھائی، آپ کو بھی اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. ٹیم بی کے دوسرے بچے اپنا نام بتائیں گے. میرا نام فرزام ہے. ماشاءاللہ فرزام بھائی، آپ کو بھی اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایک بڑے پیارے سے نعت خوان بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پیارا سا کلام بھی سناتے ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے ان کا نام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اپنا نام بھی بتائیں اور بتائیں کہ آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. علی رضا تاری. ماشاءاللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. یہ کلام بھی سنیں گے، اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معانی بھی جانیں گے اور اس کلام کی تشریح بھی سنیں گے. تو آپ اس پروگرام میں شروع سے لے کر آخر تک جڑے رہیں. انشاءاللہ العزیز بہت سی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. تو آئیں پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے، کون سا دن آتا ہے؟ جمعرات کا دن. جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ، کون سے کاغذ؟ چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے. تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کریں. آئیے ہم بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. تو آئیں پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآن
قرآنک نالج۔ क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو سورہ فاتحہ کے متعلق بڑی پیاری پیاری معلومات دی تھی۔ تو آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس کے متعلق کچھ انفارمیٹیو باتیں بیان کریں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ پاک میں نازل ہوئیں۔ کہاں نازل ہوئیں؟ مدینے پاک میں۔ مدینہ پاک میں نازل ہوئیں۔ اور بچوں، سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 286۔ جی 286 آیتیں ہیں۔ آئیے اس سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، تو ہم احادیث مبارکہ سے کچھ سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آئیں دوسرے حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا۔ کون سی آیتیں؟ آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے اچانک آنے والی مصیبت سے کافی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بچوں، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ تمام آیتوں کی کیا ہے؟ سردار ہے۔ سردار ہے۔ چلیں اب ایک اور آخری حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید ارشاد فرمایا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو اسی معلومات کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ آئیں نعت سنیں۔ क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف
ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائیں گے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائیں گے یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مرتلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مرتلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا کلام تھا جو آپ سن رہے تھے۔ اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، آئیے ان کے معانی جان لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا صرف ان کی رسائی ہے، رسائی تو رسائی کا مطلب ہے پہنچ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہنچ۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، تو لو کا مطلب ہے ہاں۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا بن آئی ہے، تو بن آئی کا مطلب ہے کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ ان کے معنی سنتے چلے جائیں، جب میں تشریح کروں گا تو آپ کو اس کے معنی بھی سمجھ آتے جائیں گے۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا کمائی، وہ شعر تھا نا، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ ان کی کمائی، تو کمائی کا کیا مطلب ہے؟
کمائی کا مطلب ہے آمدنی. کیا مطلب ہے؟ آمدنی. آمدنی. جو انکم ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے، اسے کمائی کہتے ہیں. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا، للکار دیا ہم کو. تو للکار دیا کا مطلب ہے جھڑک دیا. کیا مطلب ہے؟ جھڑک دیا. جھڑک دیا. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا بے کس. تو بے کس کا مطلب ہوتا ہے مجبور. ایک لفظ اور استعمال ہوا دہائی. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. تو دہائی کا مطلب ہوتا ہے مدد. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد. مدد. پھر سب سے آخری شعر میں آپ نے سنا مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. تو مطلع یہ طا اور عین ہے. مطلع. مطلع کا مطلب ہے کلام کا پہلا شعر. کلام کا جو پہلا شعر ہوتا ہے نا اسے مطلع کہتے ہیں، اور جو آخری شعر ہے اسے مقطع کہتے ہیں. تو کہتے ہیں مطلع یعنی کلام کا پہلا شعر. پھر کہتے ہیں واللہ رضا واللہ. 2 بار واللہ واللہ. تو واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم. جب عربی میں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں واللہ یعنی اللہ کی قسم. تو جب قسم کھاتے ہیں تو واللہ کہتے ہیں. آئیے اب اس کلام کی تشریح بھی سن لیتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بڑا پیارا کلام ہے، تشریح بھی بڑی مزے کی ہے، سنتے چلے جائیے گا. پہلے شعر میں ہے ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ تک صرف نبی پاک ہی کی پہنچ ہے. وہاں تک جو رسائی ہے، پہنچ ہے، وہ صرف نبی پاک ہی کی ہے اور کسی کی وہاں پہنچ نہیں ہوگی. اور اگر ایسا ہے کہ حضور ہی کی پہنچ ہے تو ہمارا کام تو پھر آسان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے نا، وہ حضور ہی کا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ حضور کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ملا ہے، مگر ہمارا جو زخمی دل ہے یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر میں اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے رضا، کلام کے پہلے شعر میں یہ شک کیسا تھا؟ کیونکہ پہلے شعر کے اندر شک آیا تھا. وہ شک والی کیا بات تھی؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں؟ سنتے ہیں نہیں بلکہ یقین ہے اس بات پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پہنچ ہوگی. اور جب کل بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں آج کا سبق سیگمنٹ کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے سبق پڑھ رہے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں، آپ بھی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. پیج نمبر ہے 43. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر ہے 3، پیج نمبر ہے 43. آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. اور جو پیارے پیارے بچے کڈز مدنی چینل کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور آج انبیاء کرام کے متعلق بڑی پیاری سی معلومات ہمیں یہ بتانے جا رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی کیا کسی نبی اور رسول سے کوئی گناہ ممکن ہے؟ جی یہ ایک سوال ہے کہ کیا کسی نبی اور رسول سے گناہ ممکن ہے؟
تو آئیے ٹیم بی کے بچے سے جواب سنتے ہیں۔ نبی اور رسول سے کوئی گناہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس سبب سے ان حضرات کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال یعنی ناممکن ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول سے کوئی بھی گناہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی اور کوئی رسول معاذ اللہ کوئی گناہ کرے یا کوئی گناہ کا خیال ان کے دل کے اندر آئے۔ چلیں جناب اگلی بات ٹیم بی کے بچے سے ہی سوال سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سا سوال سنا رہے ہیں۔ جی کیا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی کوئی گناہوں سے محفوظ ہے؟ جی ہاں، تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ جی ہاں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ فرشتے بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، کسی نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، تمام انبیاء کرام، تمام رسول، جتنے بھی رسول ہیں وہ بھی، اور جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ تمام کے تمام گناہوں سے محفوظ ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، یہ گناہ کر سکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان تین کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ جو ان تین کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، انبیاء کرام اور رسولوں کے متعلق بڑا پیارا ہی بنیادی عقیدہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ یہاں ہمارے اس تیسرے سیگمنٹ کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دو سوالات کیے جائیں گے دونوں ٹیموں سے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ 30۔ آپ نے جواب دیا قرآن پاک میں 30 یعنی 30 پارے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے نے پہلے سوال کا جواب درست دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ ارے واہ، آپ نے جواب دیا 114 سورتیں ہیں، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے قرآن پاک میں سجدے والی آیتیں کتنی ہیں؟ 14۔ 14۔ آپ نے جواب دیا 14 آیتیں ایسی ہیں جو سجدے والی ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی والوں، ٹیم اے کے بچوں نے دونوں سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ اب آپ سے دوسرا سوال کرنا ہے، آپ یہ بتائیے قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ آپ نے جواب دیا 7 منزلیں ہیں قرآن پاک میں، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے دونوں بچوں نے سوالات کے جوابات درست دیے، ٹیم بی کے دونوں بچوں نے بھی دونوں سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھی آج کے پروگرام کی کچھ بڑی پیاری پیاری معلومات۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا